خدا تک پہنچنے کے لیے اس کے بندے کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس کے بندے کا راستہ نہ اختیار کیا جائے اس وقت تک وہ صراط مستقیم نہیں کہلائے گا، اور جب اس کے بندے کا راستہ اختیار کیا جائے تو وہ صراط مستقیم کہلائے گا۔ اور اللہ نے اسی صراط مستقیم کو مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ مجھ سے مانگنے والی چیز یہی ہے کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اور صراط مستقیم کہا جائے گا اس کے بندوں کے راستے کو۔ لہذا اس تک پہنچنے کے لیے اس کے بندے کا واسطہ بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس تک رسائی کے لیے اس کے بندے کا راستہ مانگتے۔ فرمایا در راہ طلب محرم رازم گرداں، داں راہ کے نہ سوئے تست بازم گرداں، کہ راہ طلب میں ہمیں محرم راز بنا دے، اور وہ راہ جو تیری طرف نہیں جاتا ہمیں اس سے واپس لا۔ تو پھر اس کی طرف جو راہ جاتی ہے وہ کون سی راہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے ان بندوں کا راستہ کہ جن راستے پر چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ واحد راستہ ہے اس کے ان بندوں کا جن پر کہ اس نے انعام دیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ داتا صاحب خواجہ غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، حضور بابا فرید الدین گنج سے نظام الدین اولیاء محمود الہی، حضور مختوم علاء الدین علی احمد صابر کے لیے یہ اولیاء کرام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، اور وہی ہمیں منزل تک پہنچا۔ آگے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عجیب عجیب دعائیں، عجیب انداز کہ یا رب ہما خلق را بمن بد طلب عجیب ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یا رب ہما خلق را بمن بدخو کن، حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس تشریف لائے تو پیدل کے سفر ہوتے تھے، بہت وقت لگ جاتا تھا واپسی میں۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دن کے وقت تشریف لائے، تو شہر کے لوگوں کو جب یہ علم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہم آپ کا استقبال کریں۔ استقبال کے لیے انہوں نے خاصی تیاری کی۔ سب لوگ شہر کے آپ کے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی آستین کے اندر روٹی کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو نکال کر کھانا شروع کیا۔ وہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ عجیب حاجی ہیں، بڑے بزرگ ہیں کہ رمضان شریف کا ان کو احترام ہی نہیں ہے، تازہ تازہ حج کر کے آ رہے ہیں اور رمضان شریف میں دن کے وقت یہ روٹی کھا رہے ہیں۔ وہ سب لوگ واپس چلے گئے جو استقبال کے لیے آئے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں روزے کا کفارہ تو ادا کر دوں گا، 2 مہینے روزے رکھ لوں گا، لیکن یہ جو میرے لیے کر رہے تھے یہ مجھے پسند نہیں۔ اسی انداز کی یہ دعا فرماتے آئے تھے جان کہ یا رب ہم خلق را بمن بدخو کن، ساری مخلوق کو میری بدخوئی پر لگا دے، سب میری بدخوئی کرتے رہے، اور بس جملہ جہانیاں
مرا یکسو، سب جہان والوں سے مجھے الگ تھلگ کر دے، ایک طرف کر دے، روئے دل من صرف کن از ہر جہت. اور ایسے ہی صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے میرے ظاہر کو ایک طرف کر دے، روئے دل من صرف کن از ہر جہت، میرے دل کی توجہ بھی ہر طرف سے الگ تھلگ کر. یہ لوگ مجھ سے الگ ہو، میرا دل ان سے الگ ہو. ورزش کے قدم یک جہت و یک روبن، اور اپنے عشق سے مجھے یک جہت کر اور یک رو کر. باتیں تو آج بہت سی تھیں کرنے والی، لیکن آج زیادہ اجازت نہیں دے رہی، زیادہ قریب بولا جا رہا ہے، اسی لیے میں آج اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل دہیم بکو عرفاں چه شود، بس گبر که از کرم مسلمان کردی، یک گبر دیگر کنی مسلمان چه شود. محترم حضرات، پرسوں ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں عارف جامی نے اپنی دعا میں یہ بات عرض کی تھی کہ یا اللہ نیستی کو ہم پر صورت ہستی ظاہر نہ فرما. جو نیست ہے، جو نہیں ہے، اس کو ہم ہست نہ سمجھ لیں، جو نہیں ہے اس کو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ہے. اور ان صور خیالی کو اور نقوش وہمی کو ہمارے لیے سرمایہ دانائی و بینائی بنا، نہ آلت جہالت و کوری، جہالت اور اندھے پن کا سبب نہ بنا، دانائی اور بینائی کا سبب بنا. یہ جو صورتیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں کوئی دانائی اور بینائی حاصل ہو. کون سی دانائی اور بینائی کہ یہ صورتیں نہیں ہیں، یہ بلبلیں ہیں، اصل پانی ہے. یہ موج ہے، اصل پانی ہے. یہ غبار ہے، اصل پانی ہے. یہ جھاگ ہے، اصل پانی ہے. یہ چیز ہم پر واضح ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کر لیں، اس کے وجود کو بھی مانیں، اس کے وجود کو بھی مانیں، تو وجود دو ہو جائیں گے، اور یہ شرک ہے. دو وجود ماننا شرک ہے. لہذا اگر ہم کہیں کہ بلبلے کا بھی اپنا وجود ہے، پانی کا بھی اپنا وجود ہے، موج کا بھی اپنا وجود ہے، پانی کا بھی اپنا وجود ہے، جھاگ کا بھی اپنا وجود ہے، پانی کا بھی اپنا وجود ہے، تو پھر تو ہم نے دو وجود مان لیے. جب ہم دو وجود مانیں گے تو یہ شرک ہے. تو اب آپ غور فرمائیں، یہ سارا سبق جتنا آپ نے پڑھا ہے اور جو آپ آگے پڑھیں گے، ان سب چیزوں سے جو خلاصہ، اس کی جو کریم ہے وہ یہ ہے کہ صوفی وجود ایک مانتا ہے، دو نہیں مانتا. نہ یہ دو کو سجدہ کرتا ہے، یہ ایک مانتا ہے. صوفی ایک ماننے والا ہے، اور اس پہ کفر اور شرک کا فتویٰ وہ لگاتے ہیں جو خود دو مانتے ہیں. اب آپ بتائیں، ایک ماننے والا مشرک ہوتا ہے یا دو ماننے والے مشرک ہوتے ہیں؟ تو صوفی ایک مانتا ہے، دو نہیں مانتا. لہذا اصل موحد صوفی ہے. جو دو مانتا ہے کہ میں بھی ہوں وہ بھی ہے، یہ تو دو وجود ہو گئے، یہ شرک ہے. تو جب یہ چیز